صرف خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اس نعرے سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ خواجہ ابوالحسن خرقانی بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، ان کے کچھ سچے بھگت ان سے ملاقات کے لیے گئے، جا کر دروازے پر دستک دی، پلیز اوپن دا ڈور، برائے کرم دروازہ کھولیے۔ اندر سے وائف نے دروازہ کھولا، کہا کیا بات ہے؟ کہا حضرت سے ملاقات کرنی۔ کہا یہاں کوئی حضرت نہیں، بھاگو یہاں سے، گیٹ آؤٹ۔ اس نے سوچا ہائے اللہ، میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں حضرت سے ملاقات کے لیے، اندر سے آواز آ رہی ہے یہاں کوئی حضرت نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے پر دستک دی، پلیز اوپن دا ڈور، دروازہ کھولیے۔ کھولا، کہا کیا بات ہے؟ کہا حضرت سے ملاقات کرنی ہے۔ کہا کیسے حضرت؟ کہاں کے حضرت؟ کون سے حضرت؟ ارے میری نگاہ میں اس سے بڑا کمبخت، اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا پاپی کوئی نہیں۔ کہا آپ بول کون رہی ہیں؟ کہا میں ان کی وائف بول رہی ہوں، اور ہوم میکر سے زیادہ، وائف سے زیادہ اپنے شوہر کو، ہسبینڈ کو جان بھی کون سکتا؟ اب بات بھی صحیح ہے، بیوی سے زیادہ کوئی اپنے شوہر کو جان سکتا؟ وہ تمام کے تمام لوگ ان کے بہکاوے میں آ کر واپس ہو گئے۔ وہ جدھر سے جا رہے تھے اسی جگہ قریب میں ایک جنگل تھا۔ خواجہ ابوالحسن خرقانی شیر کی پشت پر لکڑی کا گٹھر لادھے ہوئے، ایک ہاتھ سے شیر کا کان پکڑے ہوئے، زبان پر لا الہ الا اللہ، ہرنے پاپم الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ذکر کرتے ہوئے نکل رہے ہیں۔ کہتے ہیں نہ کتابوں سے، نوازوں سے، نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ جیسے ہی دیکھا کہ ہائے اللہ، گھر کا یہ ماجرا ہے، یہاں کا یہ ماجرا ہے، فوراً قدموں میں گر پڑے، پیروں تلے زمین کھسک گئی، توبہ تلہ کیا، کہا حضرت آپ کی وائف تو بہت ٹیڑھی ہے۔ آج جو شکایت کرتے ہیں نا کہ حضرت میری بہو بہت ٹیڑھی ہے، میری وائف بہت ٹیڑھی ہے، اللہ نے تو ان کی فطرت میں ٹیڑھا پن رکھا ہے۔ کہا ارے وہ تو مجھ سے یوں ہی محبت اور پریم کرتی ہے، میرا سمان کرتی ہے، تو بتا تیرا کیا کام ہے؟ کہا حضرت آپ نے اسے برداشت کیسے کیا ہے؟ دھیان پوروک سے سنیے گا۔ کہا کہ آپ نے اسے برداشت کیسے کیا ہے؟ تو کہا تو میں کیا کروں؟ کہا حضرت آپ تو اسے ڈیورس دے دیجیے، آپ اسے طلاق دے دیجیے۔ کہا اچھا میں اسے طلاق دے دوں؟ کہا ہاں اسے تو ابھی طلاق دے دینا چاہیے، جائیے فوراً طلاق دیجیے۔ خواجہ ابوالحسن خرقانی کا جواب سنو مسلمانوں، اس سے پہلے کہ آپ کا گھر تباہ و برباد ہو جائے، خواجہ ابوالحسن خرقانی کے پیغام کو، میسج کو، سندیش کو اپنے دامن میں بسا کر لے جاؤ۔ صرف خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اس نعرے سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ خواجہ ابوالحسن خرقانی نے فرمایا ہاں میں نے بھی بار بار یہی سوچا، میں اپنی وائف کو طلاق دے دوں، طلاق دے دوں، طلاق دے دوں، طلاق دے دوں، لیکن جب میں نے طلاق کا ارادہ کیا تو مجھے کالی کملی والے مصطفیٰ احمد مصطفیٰ، سب بلند آواز سے کہہ دو، صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، اللہ کے نزدیک اگر کوئی سب سے بری چیز ہے تمام حلال چیزوں میں تو وہ طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے۔ پروفیٹ محمد سے divorce is the most displeasing thing to Allah above all the lawful things۔ خدا کی قسم، اس کی عزت کی قسم، اس کے جلال کی قسم، اس کی الوہیت کی قسم، اس کے کعبے کی قسم، we like the displeasure of the wife but do not like the displeasure of Allah۔ میری بیوی ناراض ہو جائے لیکن میں طلاق دے کر کبھی اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا۔ اے مسلمانوں، آج اگر ہم بھی یہ تہیہ کر لیں میری بیوی مجھ سے ناراض ہو جائے، جواب مانگے، لیکن کبھی بھی ہم اپنی بیوی کو طلاق دے کر اللہ کو ناراض نہیں کریں گے۔ اور ہماری خواتین یہ سوچ لیں کہ میرا شوہر طلاق کی دھمکی دے لیکن کبھی بھی ہم بھی اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ نہیں کریں گے، تو بتاؤ کبھی بھی ہم سب کا گھر بگڑے گا؟ کبھی بھی آگ لگے گی؟ ان تمام لوگوں کو رخصت کیا خواجہ ابوالحسن خرقانی نے۔ اس کے بعد اللہ سے دعا کی، ہائے ایشور اور پرماتما، ساری دنیا میرا کہا مانتی ہے، ساری دنیا مجھے آئی لو یو کہتی ہے، لیکن میری بیوی مجھے آئی لو یو نہیں کہتی۔ خواجہ ابوالحسن خرقانی نے اللہ سے دعا کی، اے مالک کائنات،
اے خالق کائنات، اے زمین کو سما کو، مکی کو مکا کو، آسمانوں کو زمینوں کو، دریاؤں کو جنگلوں کو، بیابانوں کو ویرانوں کو پیدا کرنے والے، مجھے کوئی ایسی کرامت عطا کر دیجئے کہ میری بیوی میرا کہا ماننے لگے۔ اللہ نے ایسی کرامت عطا کی کہ وہ ہواؤں میں اڑنے لگے۔ ارے کہاں اڑنے لگے؟ وہ ہواؤں میں اڑنے لگے۔ اڑتے اڑتے جا رہے تھے، عصر کی اذان ہوئی، نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد گھر گئے، اپنی وائف کو سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وائف نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کہا بڑے بزرگ بنے پھرتے ہو، آج میں نے دیکھا ایک بزرگ کو وہ ہواؤں میں اڑ رہے تھے۔ کہا جانے من آئی لو یو، وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ تو تیرا ہی شوہر و گوہر تھا، وہ تیرا ہی ہسبینڈ تھا۔ اس نے کہا او ہو تم تھے، اسی لیے تو ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے۔ اللہ نے عورت کی فطرت میں ٹیڑھا پن رکھا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو طلاق کی نوبت آ جائے گی، پھر اس کا نکاح دوسرے سے ہوگا، تیسرے سے ہوگا، چوتھے سے ہوگا، پانچویں سے ہوگا، حتیٰ کہ اس کی زندگی اجیرن بن جائے گی۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ محبت کی چیز ہے، بلکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو ماں کی عزت کرے گا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جو محبت اور پریم کے ساتھ سمان کے ساتھ بیوی کا جیون گزروائے گا، کل قیامت کے دن اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ مزہ تو تب ہے کہ گرتے کو روک لے ساقی، مزہ تو تب ہے کہ گرتے کو روک لے